الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار، مدنی تاجدار، دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، گزشتہ ہفتہ ہم نے ایک نئے سبق کا آغاز کیا اور وہ سبق زکوٰۃ کا سبق ہے، یعنی ان حدیثوں کا آغاز ہوا ہے جن حدیثوں میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا شوق دلایا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ بتایا۔ تو یہ ایک حدیث تو ہم نے گزشتہ محفل میں پڑھ لی اور الحمدللہ اس حدیث کو ہم نے سمجھ بھی لیا ہے۔ تو اب دوسری حدیث شروع ہو رہی ہے۔ یہ دوسری حدیث بہت دراز ہے، بہت لمبی چوڑی ہے، یہ ایک نشست میں ہو جائے مشکل ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اب حضور کی بات زکوٰۃ کے بارے میں آ رہی ہے، اور اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی۔ تو صحابی پر کلام نہیں کیا جاتا، صحابہ کے بعد جو لوگ ہوتے ہیں ان پر کلام کیا جاتا ہے۔ کلام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ان کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں کہ ان کے اندر کیا اچھائی ہے یا نہیں ہے، مگر صحابی کے بارے میں ایسا سوچ نہیں سکتے، کیونکہ صحابہ سب کے سب عدول ہیں، عدل والے ہیں، انہوں نے کبھی خیانت نہیں کی ہے۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرما رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من صاحب ذہب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة سفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما ردت وعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی سونا رکھنے والا اور چاندی رکھنے والا، سونے کا مالک یعنی سونے کے زیورات اس کے پاس ہیں، یا چاندی کا مالک، چاندی کے زیورات اس کے پاس ہیں، چاندی کی چیزیں اس کے پاس ہیں، اگر وہ ان دونوں کا حق ادا نہیں کرتا، سونے کا حق گولڈ، اس کا حق کیا ہے؟ اس کی زکوٰۃ نکالنا ہے، اس کا حق۔ چاندی کا بھی یہی حق ہے کہ چاندی اگر نصاب کو پہنچ جائے تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ نکالی جائے۔ تو جو
ان دو چیزوں کے حق نہیں نکالتا، اس کی حالت کیا ہوگی؟ جب قیامت کا دن آئے گا، اذا کان یوم القیامہ، تو اس کے لیے صفحت لہو صفائح من نار، آگ کے بڑے بڑے ہتھوڑے اس کے لیے تپائے جائیں، یعنی جن ہتھوڑی کہیے یا ہتھوڑا کہیے، تو آگ کے تیار کیے جائیں، صفائح من نار، آگ سے تیار کیے جائیں۔ اب دیکھیں اس کی وضاحت یوں کی جا رہی ہے کہ ما یتطرق کالحدید والنحاس، یعنی وہ چیز جس سے ٹھونکا جاتا ہے، جیسے ہتھوڑی ہے تو وہ ہتھوڑیاں تیار کی جائیں گی آگ سے، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، جہنم کی آگ میں اس کو اور گرم کیا جائے گا۔ تیار ہوئی ہے یہ چیز آگ سے، اس کو آگ میں اور پکایا جائے گا تو کتنی گرم ہو جائے گی وہ چیز، وہ ہتھوڑی۔ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ، تو اس کے ذریعے داغ دیا جائے گا اس شخص کے پسلی کو، بازوؤں کو داغ دیا جائے گا۔ سونا رکھتا تھا، چاندی رکھتا تھا، مگر زکوٰۃ نہیں دیا، اس کی یہ سزا ہے۔ آگ سے وہ لوہے کی لکڑیاں تیار کی جائیں گی، لوہے کی لکڑیوں کو، سلاخوں کو، جو لوہے سے نہیں آگ ہی سے تیار ہوں گی، پھر جہنم کی آگ میں اسے اور گرمایا جائے گا۔ گرمانے کے بعد اسے کہاں رکھا جائے گا؟ پسیلی پہ رکھا جائے گا، پسلی پر، یعنی سائیڈ میں رکھا جائے گا۔ تو حالت کیا ہوگی؟ معمولی کھجلی ہوتی ہے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، اگر ایک چنگاری لگ جائے تو آدمی کی حالت کیا ہوتی ہے؟ تو آگ سے بنی ہوئی یہ جو سلاخیں ہیں، جسے شیخ کباب بنانے کے لیے ہم گھساتے ہیں، تو وہ آگ سے تیار ہے، پھر جہنم کی آگ میں ان کو گرم بھی کیا گیا، اس سے داغ دیا جائے گا پسلی کو، وَجَبِينُهُ، اور پیشانی کو، وَظَهْرُهُ، اور اس کی پیٹھ، تین چیزوں، ایک پسلی یعنی جو سینے اور پیٹھ کے درمیان ہے، سائیڈ میں، پھر پیشانی میں، پھر اس کے بعد پیٹھ میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بعض علماء اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ یہ شخص بڑا بخیل، سونے اور چاندی کی محبت میں زندگی گزارنے والا بخیل، جب غریب اس کے سامنے آتا تو غریب کا حق زکوٰۃ دینے کے بجائے وہ مڑ جاتا، یعنی اپنے بازوؤں کو پلٹا لیتا، پلٹا کر اپنی پیشانی پہ بل لے آتا اور غریب کو پیٹھ دکھا کر چلے جاتے۔ تو اسی لیے اس کی پسلی میں، پھر پیشانی میں بل آئے تھے، پیشانی کو داغ دیا جائے گا، پھر پیٹھ کو داغ دیا جائے گا۔ کلما ردت وعیدت لہو، جب جب لگا کر اس سلاخ کو ہٹایا جائے گا، جب جب لگا کر ہٹایا جائے گا، پھر دوبارہ اس کو لگایا جائے گا۔ ایک بار لگائیں گے، پھر ہٹائیں گے، پھر وہ تڑپ کر کچھ وقفہ ہوگا، پھر لگایا جائے گا۔
فی یومن، یہ دن مکمل وہ سزا اسی چلتی رہے گی، مگر وہ ایک دن کتنا بڑا ہوگا، کان مقدارہ 50,000 سنۃ، 50,000 سال کے برابر ہو۔ کان مقدارہ، اس ایک دن کی مقدار 50,000 سنۃ، 50,000 سال کے برابر۔ تو قیامت کا دن ہی ہے 1000 سال کے برابر، 50,000 سال کے برابر، اتنا بھاری دکھے گا۔ تو یہ کس کو سزا دی جائے گی؟ سونا چاندی رکھنے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دینے والے۔ بعض لوگ ہیلے بہانے بنا کر زکوٰۃ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زکوٰۃ سے بچیں گے، یہ عذاب سے کیسے بچیں گے؟ اتنے بڑے عذاب کو سن لینے کے بعد کون ہمت کرے گا زکوٰۃ دیے بغیر رہنے کی؟ ہرگز ہمت نہیں کرے گا۔ دیکھیے دنیا میں معمولی سزا ملتی ہے تو آدمی وہ غلطی کبھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ یہ سزا بہت بھاری ہے۔ یہ جو سزا حدیث میں سنائی گئی ہے، قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، جو لوگ سونا چاندی کو جوڑ کر رکھتے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی سونے چاندی کے خزانوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، اے محبوب انہیں آپ دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ فبشرہم بعذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری۔ دردناک عذاب کی خوشخبری تو نہیں ہوتی، مگر بخیلوں کے ساتھ بطور تمسخر، یعنی تمہیں خوشخبری ہے، کیا خوشخبری ہے؟ جیسے چور کو کہتے خوشخبری ہے جا اندر تیری دھلائی ہوگی، پولیس اسٹیشن میں دھلائی ہوگی، گڈ نیوز لے کر جا اندر۔ تو اس طریقے سے پروردگار عالم فرما رہا ہے فبشرہم بعذاب علیم، اے میرے مصطفیٰ ایسے بخیلوں کو آپ خوشخبری سنائیے دردناک عذاب۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن جہنم کی آگ میں ان کے زیورات کو پگھلایا جائے گا، تپایا جائے گا۔ فتکویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر اس کے ذریعے ان کی پیشانیوں کو داغ دیا جائے گا، ان کی کروٹوں کو داغ دیا جائے گا، وظہورہم، ان کی پیٹھ کو داغ دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی ہے جو تم خود کے لیے جوڑ کر رکھتے تھے۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو تم جوڑتے تھے اسے چکو، اب چکنے کا وقت آ گیا ہے، مزہ لو۔ جیسے دنیا میں بھی مجرموں سے کہا جاتا ہے، پولیس والے کہتے ہیں اندر تجھے بہترین ناشتہ دیتا ہوں بولے، یا بچہ غلطی کر دیا تو اس کے ماں بولتی اب آئیں گے تیرے ابا آ کر تجھے گرم دینے والے۔ کیا گرم دینے والے؟ گرم پونگل اڈلی نہیں دینے والے، گرم پٹائی کرنے والے۔ تو یہ محاورہ، تو پروردگار عالم نے کہا فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکو جو تم جوڑتے تھے۔ مجرم سے کہا جائے گا ذوق انک انت العزیز الکریم، ذوق چک انک انت العزیز الکریم، تو عزت والا بڑے درجے والا آدمی ہے، چک، یعنی تو بڑا دلیر ہے، اس عذاب کے لیے تو خود تیاری کیا ہے، یہ عذاب تجھے ملے گا، تجھے پتہ تھا، اس کے باوجود تو غلطی کیا، تو کتنا بھاری آدمی ہے تو۔ آ جا، جو چیز تو کوشش کر کے حاصل کیا ہے وہ تجھے مل رہی ہے، آ جا۔ تو یہ بخیل کی ایسی زبردست سزا ہے، اور یہ سزا جاری رہے گی دن بھر، اور وہ قیامت کا دن کتنا بڑا ہوگا۔ کان مقدارہ 50,000 سنۃ،
اس کی مقدار، اس کی لمبائی 50,000 برس کی ہوگی۔ حتیٰ یقضی بین العباد، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان، بندوں کے درمیان فیصلے ہو جائیں۔ تو اس کا بھی فیصلہ اس کے بعد ہوگا، فیصلہ ہونے تک عذاب میں مبتلا رہنا پڑے گا، عذاب کو جھیلنا پڑے گا۔ فَيَرَى سَبِيلَهُ، اس کے بعد اسے اس کا راستہ نظر آئے گا، اِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ، یا تو جنت کو جائے گا، سزا پوری ہو گئی، خدا بخش دے تو جنت کو جائے گا، نہیں ابھی اس کا جرم باقی ہے، سزا پوری نہیں ہوئی، تو پھر اسے جہنم میں جا کر جہنم کی سزا بھی بھگتنا پڑے گا۔ قیل یا رسول اللہ، تو لوگ عرض کرنے لگے، حضور کی بارگاہ میں یہ بات پوچھی گئی کہ یا رسول اللہ فالإبل، اونٹوں کا کیا حکم ہے؟ اونٹ، عرب کے لوگ اونٹ پالتے، اونٹ کی تجارت بھی کرتے تھے، کیا اونٹوں میں بھی زکوٰۃ ہے؟ یہ تو سونے چاندی کی بات ہے، اونٹوں کا کیا معاملہ ہے؟ ہم اونٹوں کو پالتے ہیں، بیچتے ہیں۔ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا صاحب ابل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها الا اذا كان يوم القيامة بتح لها بخاع قرقر اوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطأه بأخفافها وتعظه بأفواهها كلما مر عليه أولاهما رد عليه أخراها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اونٹوں والا اگر وہ اونٹ کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، اونٹنی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، اور اس کا حق کیا ہے؟ وَمِنْ حَقِّهَا حَلْبُهَا یوم وردها، جس دن پانی پلانے کے لیے اونٹوں کو لے آتا ہے، پانی پلانے کے بعد اونٹنیوں کا دودھ نکالنا یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر دودھ نہیں نکالے گا تو دو نقصانات ہیں، اونٹنی کو بھی نقصان ہے اور لوگوں کو بھی نقصان ہے کہ اونٹنی کا دودھ لوگوں کی غذا ہے، وہ دودھ دوہے بغیر رہا، یعنی نتھارے بغیر رہا تو لوگوں کو بھی محروم کیا اور اونٹ کو بھی تکلیف میں رکھا۔ الا اذا كان یوم القیامہ، اگر اونٹوں کو ستائے گا تو قیامت کے دن اس کی کیا حالت ہوگی؟ بُتِحَ لَهَا بِخَاعٍ قرقر، تو اس کے لیے ایک بڑے میدان میں سارے اونٹ پھیلا دیے جائیں گے، سارے اونٹ پھیلا دیے جائیں گے اور وہ میدان بہت ہی وسیع ہوگا، اور اس میدان میں اونٹنی کے جتنے بچے تھے وہ بھی رہیں گے، اونٹنی بھی آئے گی، یعنی اگر کوئی شخص اونٹنی پال رہا ہے، اونٹنی کا حق ادا نہیں کرتا، دو حق ہے اونٹنی کے، اسے پانی پلانا اور اس کا دودھ نکالنا۔ اگر پانی نہیں پلا رہا تو پیاسی مار رہا ہے اسے، اگر دودھ نہیں نتھار رہا ہے تب بھی اسے اذیت پہنچا رہا ہے، اور دودھ جو خدا کی نعمت ہے، غذا ہے، اس سے لوگوں کو محروم بھی کر رہا ہے، تو وہ اونٹنی اور اس کے ساتھ اس کے جتنے بچے سب ایک میدان میں پھیلا دیے جائیں گے، اور اس کو اس میدان میں رکھ دیا جائے گا، یعنی جو اونٹنی کا حق ادا نہیں کیا تو یہ اونٹنیاں، یعنی اونٹنی اس کے بچے سب تطأہ بأخفافها، اپنے کھروں کے ذریعے، اپنے پیروں کے ذریعے اس پہ چل کر جائیں گے، کھندل کر جائیں گے، بولتے ہیں نا ہماری زبان میں،
یعنی اوپر یہ نیچے پڑ جائے گا، اونٹنی اس کے اوپر پاؤں رکھ کے جائے گی، پھر اس کے بچے پاؤں رکھ کے، حالت کیا ہوگی؟ وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهِمْ، اور اپنے منہ سے آ کر اسے کاٹیں گے دانتوں سے، اونٹنی آ کر اپنے دانت سے اسے پکڑ کر چبا دے گی، یہ تڑپے گا، تو مجھے دنیا میں تڑپایا نا، مجھے پانی نہیں پلایا، حالانکہ میری تو پرورش کرتا تھا، مجھے چھوڑ دیتا تو میں کہیں جا کے پی لیتی، تو مجھے پکڑ کے رکھا، پانی نہیں دیا مجھے، میں پیاس سے تڑپ تڑپ کر پریشان ہوتی رہی، اور پھر دودھ میرے تھن میں بھر گیا، تو دودھ نتھارا نہیں، جس کی وجہ سے میں درد سے تڑپ گئی، تو دنیا میں مجھے اذیت دیا نہیں، اب تو گر گیا، تو یہاں گرا دیا گیا، میں تجھ پہ چڑھ کے چلتی ہوں، میرے بچے بھی چڑھ چڑھ کر چلیں گے، یہ حالت ہو جائے گی کس کی؟ اونٹنی کا حق ادا نہیں کرنا۔ آج اینیملس رائٹ لوگ بولتے ہیں، یہ جانوروں کا حق کیا ہے؟ پہلے ہمارے نبی ہی نے بتایا جانور کا بھی حق ہے، اینیملس رائٹ، یعنی جانوروں کا بھی تم پر حق ہے، ذبح کرنا جانوروں کا، اس کی حق تلفی نہیں ہے، اس کا حق ادا کرنا ہے، کیونکہ بکرا پیدا ہوا ہی ہے انسان کی غذا بننے کے لیے، اور اس کو ذبح کر دیا جائے تو ذبح کا مزہ لیتے ہوئے اس کی جان چلی جاتی، مگر ظالم اسے ذبح کیے بغیر گلا گھونٹ کے مارتے ہیں، بڑی اذیت دیتے ہیں، مگر مسلمان نبوی طریقے کے مطابق ذبح کرتے ہیں تو حلق کٹتا تو ضرور ہے، مگر اس کو ایک لذت ملتی ہے، پھر اس لذت میں وہ ہاتھ پیر جھاڑتے ہوئے اللہ کے نام پہ ذبح ہو جاتا ہے، یہی اس کے لیے بہت بڑی سعادت ہے بکرے کے لیے کہ اللہ کے نام پر اسے ذبح کیا گیا، پھر اس کے بعد وہ مسلمان کی غذا بنتا ہے، مسلمان کے جسم کا حصہ، مسلمان کے خون کا حصہ بن جاتا ہے، اور مسلمان کی طاقت کا سبب بن جاتا ہے، تو اس طاقت سے مسلمان عبادت کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں جانور کے لیے باعث فخر ہو جاتی ہیں۔ مگر یہاں پر ایسے آدمی کی بات بتائی گئی ہے جو جانور کی پرورش کرتا ہے مگر حق ادا نہیں کرتا۔ بعض لوگ گھر میں پالتے ہیں، مرغیاں پالتے ہیں، تو مرغی پالے نہیں تڑپانا، کسی جانور کو پالے تو برابر اس کا حق ادا کرنا، یعنی اس کی غذا، اس کے لیے پانی کا انتظام کرنا۔ تو اب دیکھیے اس کو ایک میدان میں گرا دیا جائے گا، اس پر چل کر جائیں گے اونٹنیاں، اونٹنی کے بچے سب، اور اسے اپنے دانتوں سے چبائیں گے۔ کلما مر علیہ اولاہما رد علیہ، کلما مر علیہ اولاہا رد علیہ اخرى، یہ ایک بار جب چل کر جائیں گے، پھر ایک راؤنڈ ختم، پھر سیکنڈ راؤنڈ، تھرڈ راؤنڈ، اس کے اوپر پاؤں رکھ کر اسے چپکا کر چلے جائیں گے۔ ہر ایک بار ہو گیا با ختم ہو گیا سوچے گا، پھر دوبارہ ویسا ہی چلے گا، دو بار ہو گیا، پھر تیسری بار ویسا ہی چلے گا، پہلا دور چلتے رہے گا، سائیکل ہوتا رہے گا۔ کب تک رہے گا؟ فی یوم، یہ دن بھر رہے گا، کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس کی لمبائی 50,000 برس کے برابر ہے۔ حتیٰ یقضی بین العباد، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ جب فیصلہ ہو جائے گا فیرا سبیلہ، تب اسے اپنا راستہ نظر آئے گا، اما الی الجنت و اما الی النار، یا تو جنت کی طرف جائے گا یا دوزخ کی طرف جائے گا۔ قیل یا رسول اللہ، حضور سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ، فالبقر والغنم، گائے اور بکرے کا کیا معاملہ ہے؟ اگر وہ معاملہ بتائیں تو بہت وقت لگے گا۔ تو سونا، چاندی، اونٹ، یہاں تک کی بات ہوئی۔ اس کے بعد صحابہ ایک ایک کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے بارے میں جواب دیتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت ہوگی۔ اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ آئندہ جمعہ یعنی مارچ کی 3 تاریخ کو
درس حدیث کی محفل نہیں ہوگی کیونکہ مجھے باہر جانا ہے۔ اس کے بعد کا جو جمعہ ہے انشاءاللہ تعالی 10 مارچ، انشاءاللہ 10 مارچ کو درس حدیث کی محفل حسب معمول ہوگی۔ دعا کیجئے کہ پروردگارہ ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب عالمین ہم پر تیری رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اے رب کریم ہمیں کنجوسی اور بخیلی سے بچا لے۔ اے رب کریم مال و دولت کی محبت کو ہمارے دلوں سے نکال دے۔ اے اللہ ہمیں تیری محبت میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔